صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المجيد الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم. معزز مکرم قابل صد احترام بزرگان قوم میت رفیقان مکرم ہم نمبر دوستو عزیز اور نہال بچوں رب وحدہ لا شریک کا بے پناہ احسان ہے شکر ہے کہ ہم اور آپ آج کی اس دین سے مناسبت سے اللہ جل وعلا اس خانہ رحمت میں خانہ خاص میں حاضری کا شرف حاصل کرتے ہوئے کچھ دین کی باتیں سننے اور سنانے کے لیے اکٹھا ہوئے. پروردگار عالم ان تمام کو صحیح صحیح باتیں سن کر عمل کرنے اور اس کے بعد اس کو تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے سب سے پہلے بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو پاس پڑھ لیں. سننا کے بعد جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے بڑی ہی مشہور معروف آیت کریمہ. آیت کریمہ کا مفہوم اور اس سے حاصل ہونے والا سبق ساری امت مصطفیٰ ساری امت مسلمہ کے لیے ایک بہترین نمونہ عمل. انسان کی زندگی اور اس کا طرز عمل یہ بہت اہمیت کے حامل ہوا کرتے ہیں. انسان کی زندگی بھی بڑی اہم ہے، یہ بات تو ہر کوئی جانتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کا طرز عمل طرز حیات زندگی کیسے گزرتی ہے. اس دھرتی پر صرف انسانی زندگی نہیں گزارتی، ہم اور آپ دیکھتے بھی رہتے ہیں بے شمار مخلوقات زندگی وہ گزارتے ہیں. انسان ہے اور جو مخلوقات غائب ہیں جیسے جنات شیاطین جو مرئی ہیں دیکھی جاتی ہیں جیسے کہ جانور وغیرہ بے شمار مخلوقات. زندگی ہر کوئی گزارتا ہے لیکن انسان کو کچھ امتیازات دیے گئے، انسان کو بڑا بنایا گیا اور اشرف المخلوقات کا تاج پہنایا گیا. کیا وجہ یہ سوچنے کی ضرورت ہے. بھائی ہم بھی کھانا پینا رکھتے ہیں، جانور بھی کھاتے پیتے ہیں، زندگی ہم بھی گزار رہے ہیں. اب کیا صرف کپڑا پہننے کی وجہ سے ہم بڑے ہو گئے؟ ایسا تو ہے. تو ہر چیز آپ ہر لحاظ سے دیکھ لیں. آپ ایک کتے کو اگر آپ کسی دن بسکٹ کھلا دیتے ہیں یا روٹی کھلا دیتے ہیں تو دوسرے دن وہی کتا آپ کے دروازے پر دودھ پلاتے ہوئے آتا ہے کہ دوسرے دن پھر سے آپ نے اس کو کچھ بھی کھلا دیا جو بھی بچا کھلا دیا، تیسرے دن پھر آئے گا. یعنی جب جب آپ کھلائیں گے وہ آئے گا ضرور، اور اس کے بعد آنے کا عادی ہو جاتا ہے، عادت بن جاتی ہے اس کی. اور اس کے بعد آپ ماریں گے بھی نا تو مار کھا کے خاموش سے دور ہٹے گا، پھر سے بلائیں گے پھر آئے گا. وہ یہ نہیں کہے گا کہ یہ سب کھلاتا بھی پھر مارتا بھی نہیں آؤں گا، نہیں بولے گا، آئے گا ضرور. ایک کتے کی میں آپ کو مثال دے رہا ہوں اور بھی بے شمار مخلوقات. زندگی کتا بھی گزارا ہے، ہم بھی کھاتے پیتے ہر انداز. آپ اگر انسانی زندگی اور جانوروں کی زندگی میں اگر دیکھیں گے نا تو کچھ زیادہ فرق محسوس نہیں ہوگا. انسان جس کا کھاتا ہے کسی انسان کے ذریعے کھاتا ہے تو کبھی کبھی غداری کر دیتا ہے، لیکن جانور جس دروازے سے کھاتا ہے کبھی وہاں سے غداری نہیں کرتا. یہ بات تو بڑی عام فہم سی بات ہے. ایک لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو حیوانات جانوروں کی زندگی کے گزارنے کا انداز بڑا نرالا ہوتا ہے. حضرت انسان کی زندگی گزارنے کا انداز تو اس سے بھی نرالا ہوتا ہے. جانوروں کی زندگی کھاؤ پیو ختم ہوتا ہے. ہاں لیکن جس نے کھلایا اس کا احسان مانو. آپ جس بھی جانور کو کھلائیں، آپ جس بھی جانور کو کھلائیں وہ کبھی آپ سے منہ نہیں موڑے گا. آپ سے کچھ بدماش جانوروں کے علاوہ
عام طور سے جانور جس در سے کھاتا ہے اس در سے رخ نہیں موڑا کرتا، لیکن انسان جس در سے کھاتا ہے اسی در کو توڑ کے رکھ دیتا ہے. یہ عام سی بات ہے. تو پھر کیا بات ہے کہ انسان کو اشرف المخلوقات کیوں کہا جاتا ہے؟ حالانکہ جانور کوئی گناہ نہیں کرتے. ٹھیک ہے، جانور پہلی بات تو مکلف شرع ہوتے ہی نہیں ہے، ان کے لیے نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکات، کچھ بھی نہیں ہے. انسان کما کے بینک بیلنس رکھتا ہے. آپ کسی جانور کا کوئی بینک بیلنس ہو تو بتائیے. کسی گائے کا آپ نے دیکھا کوئی بینک بیلنس بناؤ؟ کسی جانور کا کہیں بینک میں کھاتا ہوتا چلتا کہیں دیکھا ہے آپ نے؟ نہیں. انسان کا بچہ پیدا ہوگا کہ جوائنٹ اکاؤنٹ کھلوا کے پیدا ہوئے سے وہ بچے کے اکاؤنٹ میں پیسہ ڈلوایا جائے گا. اس سے ایک چیز سمجھ میں آتی ہے، انسان کو اپنی ذات پہ بھروسہ، اپنے رب کی ذات پہ بھروسہ نہیں ہے. دینے والا رزاق مطلق ہے نا، بھیجا ہے تو کھلائے گا ضرور. آپ ساتوں زمین کے نیچے بھی چلے جائے تو آپ کا رزق وہاں بھی پہنچایا جائے گا. ایک بندہ خدا ایسی جو ہے جانچنے کے لیے اللہ نے فرمایا وما من دابۃ، جو بھی چوپایا ہے، جو بھی جاندار ہے، الا علی اللہ رزقها، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. زمین پہ جتنے بھی جاندار ہیں سب کا رزق اللہ رب العزت نے دست و قدرت میں لے رکھا ہے. آیت کریمہ ایک بندہ خدا نے سوچا یار کام کرتے تھوڑا سا آزما کے دیکھتے ہیں کہ میں جب زندہ ہوں میرا رزق مجھ تک کیسے پہنچے گا. جناب چلے گئے پہاڑ کی چوٹی پر، دوبارہ پہاڑ پہ چلے گئے اور اس میں بھی ایک دم تاریک غار میں، اندھیرے غار میں چلے گئے اور بیٹھ کے اللہ اللہ کرتے. ایک دن ہو گیا کچھ نہیں آیا. یہاں رکھتے ہوئے ایک نقطہ میں عرض کرنا چاہوں گا. بسا اوقات ہمیں اپنی زندگی میں بہت سے پرابلمز کو فیس کرنا پڑتا ہے، بہت سے ایسے معاملات آتے ہیں کہ زندگی تھوڑا سا مشکلات میں گھر جاتی ہے، مشکلات آتے رہتے ہیں. تو ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. کیا ارے نک کو بول بھائی، نک کو پوچھ، بہت مشکلات آ گئے، بہت مشکل میں ہوں، کیا گھر میں کھانے کو ترس گئے. یہ اتنی لمبی روداد شکوہ شکایت. وہیں پر اگر 2-4 لاکھ روپے کہیں سے اگر آ گئے تب تو پھر دیکھیے وہ تو رب کا شکر ادا ہو کہ نہ ہو وہ بات کی بات ہے. اس کے بعد پھر گھر میں جو عیاشیوں کا ماحول ہوتا ہے وہ تو دیکھنے کے قابل ہوتا ہے. جس رب نے مشکل دی ہے ان مع العسر یسرا، جب تکلیف میں دے رہا ہوں تو آسانیاں بھی میں ہی تمہیں عطا کروں گا. یہ رب کا وعدہ ہے، رب کا وعدہ. لیکن بندے خدا جب مشکل آتی ہے تو مسجد یاد آتی ہے، اور جب مشکل جاتی ہے تو پھر کہاں کون سی یادیں آتی، بولنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے ہی مشکل آئی مولانا صاحب سے ملیں گے، حضرت دعا کرو، حضرت بہت پریشان ہو گئے، کیا کرتے ہو؟ اب حضرت کیا کریں گے؟ اللہ آسانی عطا فرما کے کہیں بولیں گے. وہی اگر آسانی آ جائے وہی مولانا اگر ملیں گے ایسے تو کیسے منہ پھیر کے جائے گا، اے مولانا اگر کیا تو پوچھا تو مشکل ہے. مشکل تھی تو مولانا یاد آئے، مسجد یاد آ گئی. اسی وجہ سے میرے رب نے فرمایا ان الانسان لظلوم کفار. یہ جو انسان ہے نا بہت بڑا ظالم، بہت بڑا ناشکرا ہے. جب کچھ نہیں ملتا ہے تو یا اللہ میرے کو یہ دے، یا اللہ مجھے یہ دے، یا اللہ مجھے یہ دے. جب ملتا ہے تو لو بھائی لٹاؤ، جب تک ہے لٹاؤ، اور جب ختم ہو گئے تو مسجد کا بولا تو اپنا تذکرہ کیا، کیا ٹینشن ہے. تو وہ جناب پہنچے آزمانے کے لیے. ایک دن ہو گیا کچھ آیا نہیں. بولے یار رب کا وعدہ تو برحق ہے، یقین ہے میرا، چلو ایک دن ہی ہوا ہے، کچھ ہوا نہیں. ایک دن ایک رات ہو گیا، دوسرا دن آیا. اب تھوڑا سا ہلکا صاحب جھومنے لگے وہاں پہ. ظاہر سی بات ہے پیٹ میں جو ہے ایک دانہ نہیں، ایک گھٹ پانی نہیں تو صاحب کو پھر وجد ہونے شروع ہوتے ہیں. وہ والا وجد نہیں، بھوک کی وجہ سے جو وجد آنے لگتا ہے جی، وہ والا وجد نہیں. جو وجد حق ہوتا ہے وہ الگ ہے. یہ والا وجد چکر آنا بولتے نا، کھانا پینا کیا بھی جب نہیں رہتا ہے تو اچھے وجد آنے لگتے ہیں. ہاں پھر تو پھر لیلا نظر آتا ہے، مجنون نظر آتی ہے. پھر اب ہلکے وجد آنے لگے صاحب کو. صاحب بولے نہیں، میں تو آزما کے دیکھوں گا تو دیکھوں گا ہی، رب نے کہا ہے تو حق فرمایا ہے.
میں ہوں تو میرا رزق رب مجھے ضرور کھلائے گا. دوسرا دن بھی گیا, صاحب کا وزن تھوڑا تھوڑا بڑھتا گیا. تیسرا دن آیا تو صاحب وزن کے عالم میں بے ہوش ہو گئے, بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے. اب بے ہوش ہوئے تو بھی سانس چل رہی, ہلکا ہلکا دماغ کام کر رہا ہے. آدمی جو بے ہوش ہوتا ہے تو اسٹارٹنگ پوائنٹ ہلکا سا ایسا ہوتا ہے کہ اس کے اعضاء جو ہوتے ہیں, اس کے پارٹس جو ہوتے ہیں اس کے جو لوز ہو جاتے ہیں, بعد میں پھر ہلکا ہلکا اس کا مائنڈ جو ہے نا ورکنگ پہ آ جاتا ہے. اب آہستہ آہستہ اس کی جو حواس تھے وہ تھوڑا سا جو ہے اکٹھا ہونے لگے, تو اسے کچھ کسی کے چلنے کی آواز محسوس ہونے لگی. رہتے بھائی غار ہے, پہاڑ ہے, کوئی بھی جانور عمر ہوگا, کیا ہے. اب یہ صاحب وزن میں لیٹے ہوئے ہیں, تو 1 2 3 کرتے کرتے کئی قدموں کی آوازیں آنے لگی, چلنے کی آواز. تو صاحب بولے یار یہ کچھ گڑبڑ تو نہیں, کوئی ڈاکو پولو تو نہیں آ گئے یہاں پہ. غار میں عام طور سے کھلجا سلسلے والے ڈاکو بھی پہنچ جایا کرتے ہیں, ڈاکو کو تو نہیں آ گئے یہاں پہ. اب اٹھے تو اٹھے کیسے, صاحب کے پیٹ میں کیا بھی ہے نہیں, اٹھ کے کیا کر لیں گے, کون سا تیر مار لیں گے. تو نہیں چلو لیٹے دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. وہ جو لوگ آئے تھے وہ ایک قافلہ تھا, پہلے قافلے نکلتے تھے, وہ ایک قافلہ تھا. بارش کی وجہ سے قافلے کے سالار نے کہا کہ بھائی قافلہ بڑا ہے تو کہیں پہاڑ میں کوئی نہ کوئی غار ہوگا, اس غار میں جا کے ہم پناہ لے لیتے ہیں, رات جیسے تیسے گزر جائے, بارش تھمے گی, پھر یہاں سے نکلا جائے گا. تو قافلے سے آگے جو ہے نا کچھ افراد ہوتے ہیں جو ایک بہتر جگہ وہ لوگ جو ہے منتخب کرتے ہیں کہ بھائی یہاں پہ ہمارا قافلہ رک سکتا ہے کہ نہیں, پورا جو ہے اس کی سیفٹی کے لیے وہ جا کے پہلے ہر چیز دیکھ لیا کرتے ہیں. تو ان لوگوں نے کہا کہ سردار اوپر جو ہے نا غار نظر آ رہا ہے, لیکن غار بڑا تاریک ہے, بڑا اندھیرا ہے اس میں, تو اگر آپ کہیں تو چل کے تھوڑا سا اسی میں پناہ لے لی جائے. سردار نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی, بارش ہو گئی کہاں رکیں گے, چلو وہیں چلتے ہیں. تو جب پہنچے جا رہے تھے تو اب صاحب تو جو ہے وزن میں آ کے گر گئے تھے نا بھوک کی وجہ سے. جا رہے تھے تو ایک شخص کو صاحب کا پیر لگا, ذہن حاصل رکھیے گا, ایک شخص کو کیا ہو, صاحب کا پیر لگا. اب وہ سوچنے لگا یار اتنا بڑا پہاڑ, اتنی اونچائی پہ ایک وہ بھی تاریک غار ہے, اندھیرا بھرا ہوا یہاں پہ پیر کس کا ہے. بھائی مشعلیں جلاؤ, لائٹ تو تھی نہیں, مشعل جلتی تھی, پہلے مشعل جلائی گئی تو لمبا 7 فٹ کا آدمی لیٹا ہوا وہاں پہ. انہوں کیا جانچ رہے, رب میرا رزاق مطلق ہے, میرا رزق پہنچائے گا. اب یہ دیکھ رہا ہے کس ذریعے سے پہنچائے گا. لمبے صاحب لیٹے ہوئے یہاں پہ, کوئی بندہ خدا لیٹا ہوا یہاں پہ, اللہ سے لیٹا ہوا. اب صاحب کی آواز بھی نہیں نکل رہی, 3 دن کے بھوک کے کہاں سے نکلے گی آواز, صاحب کی آواز بھی نہیں نکل رہی. پہلے تو ہلائے آواز نہیں آ رہی. ایک نے کہا دیکھو تو پکے گئے صاحب, اتنا للہ میں دن ہو گیا کہ صاحب کا دیکھو کیا ہوا ہے, یہ دھیرے سانسا چل رہے ابھی ان کے. تو اتنے میں جو ہے نا وہ قافلے کا سردار آیا, آ کے بولا کیا غار میں صاحب سوئے ملے, جا کے دیکھے نبض چل رہی تھی, سانس بھی چل رہی. بولے رے پاگل, نہیں معلوم پہاڑوں کے اوپر اللہ کے ولی اللہ اللہ کرتے کرتے کبھی کبھی سے لیٹ جایا کرتے ہیں. کیا بھی نہیں, پیچھے ہٹ, کون سے تو صاحب ہیں اللہ اللہ کرتے ہوئے, انہوں کیا بھی مراقبہ وغیرہ کر رہے ہو, پیچھے ہٹ. پیچھے ہٹ تو ٹھہرے, صاحب اٹھنے کا نام اس نہیں لے رہے. اب صاحب بولے ابھی اٹھاؤ رے میرے کو, صاحب دل میں بولے میرے کو اٹھاؤ. ابھی بولے پیچھے ہٹ, صاحب اٹھے خود ہمیں بات کریں گے ان سے, بول کو دونوں ٹینشن میں. صاحب کہاں سے اٹھیں گے, ٹائم گزرتا گیا, صاحب دل میں بول رہے بھائی اٹھا دیں گا, پیٹ پہ کچھ بھی نہیں ہے, کہاں سے اٹھوں گا. اب سردار بولتا ہے نہیں کوئی صاحب ہے, وہ لیٹے سو ہے, انہوں کیا اللہ اللہ کرتے ہیں, انہوں لیٹے ہوں گے, کیا نہیں اٹھانا بس. ٹھہر کو جب بس ہوا, ایک آدمی بولا نکو بھائی دیکھیں گے کیا حال چال ہے ان کا. تو جب اٹھا کے بٹھانے کی کوشش کی تو صاحب پورا بالکل کمپلیٹلی کلوز ہو چکے تھے, یعنی پورا ایک دم کچھ بھی کام ورکنگ نہیں ہو رہا تھا ان کا. جیسے تیسے کر کے جو ہے یہ لگتا ہے صاحب بہت زیادہ عبادت کرنے کی وجہ سے
کمزور ہو گئے، اے بھائی پانی لے کے آ، تھوڑا پانی لے کے آ، کھانا لے کے آ۔ اب پانی کیسے پلانا؟ اسے پلانا ایسا تو سلائن تو ہے نہیں کہ یہاں سے چلا دیں گے، پلانا وہی سے۔ اب پانی لایا گیا پیالے میں، سردار نے کہا اے ادب سے پلانا، صاحب ہے انہوں، صاحب ہے، اور صاحب کو معلوم ہے انہوں کتنے پانی میں ڈوبے تو ایک ادب سے پلانا ان کو، صاحب تو پانی لے کے جب منہ کے قریب کیا گیا، اب صاحب دل میں بولے کیا میں منہ سے نہیں کھول تو کیسا پلانا پانی ہے؟ میں منہ سے نہیں کھولتا، میں پانی کیسے پلاتے دیکھیں گے آپ؟ کیوں؟ میرا اگر مجھے کھلانا ہے تو کہیں نہ کہیں سے کھلائے گا ضرور، یہ دیکھ رہا کھلائے گا کیسے؟ منہ سے نہیں کھولتا میں پانی کیسے پلانا؟ ایسا منہ کھولے تو اب وہ جیسا جس کو فکس آتا ہے اوپر ایسا جم جاتا ہے نا، چمچے گمچے لے کو سب اس کا منہ کھولتے۔ سردار کیا بولا معلوم؟ رے صاحب جو ہے نہیں انہوں کیا کہ سمجھ رہے کیا کہ ہمیں کیا تو پلا رہے ہوں گے، ان کا منہ نہیں کھل رہا، اللہ 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 کرتے منہ بیٹھ گیا، سو چمچا لا، چمچے سے منہ کھول کو پانی پلا، چمچے سے منہ کھول کو پانی پلیں گے۔ اب وہ بیچارہ جا کو لکڑی کا چمچا لے کو آپ کو منہ پکڑ کر کے پانی پلایا، پانی پیے تو اب صاحب کا وزن تھوڑا سا ٹھنڈا ہوا، وہ والا وزن جو آ رہا تھا تھوڑا ٹھنڈا ہوا، ٹھنڈا یہ صاحب کو تھوڑا ہوشیلا کھانا نوالے کر کو، اب وہ سوچ رہے نوالا منہ میں رکھ تو میں اندر نہیں لگ جاتا، میں اب دیکھیں گے کیسا ہوتا۔ تو اب روٹی ہم کھاتے ہیں رکھ کے منہ میں چباتے ہیں، تو ایک نوالا ڈالا کہ انہوں نے تھوک دیا اس کو، تو سردار بولا رے پاگل ایسا نہیں کرتے، اچھا اس کو ملا کو پورا باریک کر کو منہ میں ڈال پر ٹک بول کو مت لگا ایسا اچھا ملا تو ڈالے ٹک بول کو مارے اندر گیا۔ اب جب اندر گیا صاحب ان کو بیٹھے اچھے سے، ہاں بھائی کھانا گینا لائے، سو کھلائے پلائے، سو صاحب کتنے سال سے بیٹھے یہاں، تمہیں کیا ہے کیا نہیں حال چال پوچھے۔ اب انہوں بولے دیکھو بھائی میں کون سا بھی پیرا کون سا بھی صاحب نہیں، میں خالی اللہ کے ایک فرمان کو جھانچنے کے لیے یہاں پر آ کے بیٹھا تھا۔ میں رب نے فرمایا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اللہ نے فرمایا زمین پہ جو بھی مخلوق ہے، جو بھی جاندار ہے، اس کو میں کھلاتا ہوں، میں اس کو رزق دیتا ہوں۔ میں سوچا رب نے فرمایا ہے تو میرا رزق مجھے ملے گا ضرور، دیکھ رہا یہ ذریعہ کیسا ہے، کس ذریعے سے میرا رب مجھے کھلائے گا۔ آج یقین ہو گیا میں چاہے جتنی بھی کوشش کر لوں، جب تک زندہ ہوں میرا رب مجھے کھلائے گا ضرور، چاہے وہ پھاڑ کے کھلانا کیوں نہ پڑے۔ رب کے ساتھ رزاق مطلق، اس کے ساتھ پہ بھروسہ حضرت انسان بہت کم کرتے ہیں، لیکن جانور نبی محتشم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پرندے جو تم دیکھتے ہو صبح خالی پیٹ ہی نکلتے ہیں، شام کو بھر پیٹ ہی اپنے گھونسلوں میں واپس آتے ہیں، تو انہیں کھلاتا کون ہے؟ یہ اللہ کی ذات ہے جو انہیں شکم سیر کر کے ان کے گھروں پہ واپس لوٹا دیا کرتی ہے۔ اس لحاظ سے دیکھتے تو پھر جانوروں کا اشرف المخلوقات بولنا تھا، کیوں؟ انہیں انسان سے زیادہ اپنے رب کی ذات پہ بھروسہ ہے، انہیں پتا ہے بھائی اپنی زندگی ہے تو کھانا ملے گا، کہیں نہ کہیں سے ملے گا ضرور، چاہے جس ذریعے سے ملے گا ہم کو ضرور کھانا۔ لیکن اس کے باوجود حضرت انسان کو اشرف المخلوقات کہا گیا، کپڑے پہننے کی وجہ سے، ٹوپی پہننے کی وجہ سے، داڑھی وڑی رکھنے کی وجہ سے، بھائی بکروں کی بھی داڑھی آتی ہے، مذاق نہیں اڑا رہا، میں کہہ رہا ہوں کپڑے پہننے یا اردو عربی میں بات کرنے یا ان چیزوں کی وجہ سے نہیں، انسان کو اشرف المخلوقات کسی اور وجہ سے بنایا گیا۔ سب سے پہلی چیز اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے انسانوں کو اور جنات کو اپنی عبادت کے واسطے پیدا کیا۔ دو چیزیں اس میں بیان کی گئی، ایک انسان، دوسرا جنات۔ انسانوں کی طرح جنات بھی مکلف ہوتے ہیں، ان کے اوپر بھی نمازیں فرض ہوتی ہیں۔ ان دو کے علاوہ، ان دو مخلوقات کے علاوہ اللہ رب العزت نے کسی بھی مخلوق کا تذکرہ نہیں فرمایا کہ ہم نے فلاں مخلوق کو اپنی عبادت کے لیے مختص کیا ہے، ہم نے فلاں مخلوق کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، نہیں۔
بلکہ اللہ رب العزت نے اپنے مقدس کلام ایک موقع سے ارشاد فرمایا کہ انسان اور جنات کے علاوہ ان کو چھوڑ کے اللہ کی ہر مخلوق اس کی تسبیح بیان کرتی ہے. ہاں ان کی تسبیحات تو تم نہیں سمجھ سکتے. ہر مخلوق حتیٰ کہ پتا اپنی جگہ پہ رہتے ہوئے اگر وہ تسبیح کرنا چھوڑ دے تو اسے درخت سے نیچے گرا دیا جاتا ہے. حضرت سرکار ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ دریا پہ بیٹھے اپنی بچی کو لے کے مچھلی پکڑنا, مچھلی کا شکار کرنا, گل ڈالی, گل سمجھتے ہو, گل ڈالتے ہیں, گل ڈالے, صبح سے شام تک مچھلیاں پکڑنی ہیں, وہاں سے مچھلی لیے ٹکری میں ڈالے. اپنی بیٹی سے کہا انہوں نے کہ بیٹا دیکھتے رہو. اب شام ہو گئی, آپ نے فرمایا چلو بھائی مچھلیاں ٹھیک ٹھاک شکار ہو گئی, چلو گھر چلتے ہیں. پلٹ کے دیکھے تو ٹوکری میں ایک بھی مچھلی نہیں, ایک بھی مچھلی نہیں ہے. یا اللہ, صبح سے شام گزر گئی میری, اتنی مچھلیاں شکار کیا, ٹوکری میں ایک بھی مچھلی نہیں ہے. اپنی صاحبزادی سے آپ نے پوچھا بیٹا مچھلیاں کہاں گئی؟ تو بچی کا معصومانہ جواب, بولے ابا میں نے دریا میں واپس ڈال دیا اس کو. بیٹا کیا کیا یہ, صبح سے شام تک مچھلی میں مار کے اس نے جمع کیا, تم اس کو دریا میں چھوڑ دی گئی. تو بچی بھی جو ہے بہت پہنچی بھی ہستی. حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ میرے گھر میں جو نعمتیں آتی تھی میں سمجھتا تھا کہ اللہ رب العزت مجھے میری وجہ سے کھلاتا ہے. صاحب خلیل بھی فرماتے ہیں کہ حضرت ذوالنون مصری نے فرمایا, آپ فرماتے ہیں کہ میں سمجھتا تھا چونکہ میں اپنے رب کا بڑا قریبی ہوں تو اس قربت کے صدقے رب مجھے اتنی ایسی ویسی نعمتیں کھلاتا ہے. لیکن میں غلط تھا, میرا رب مجھے میری بیٹی کی وجہ سے کھلایا کرتا تھا. آج بیٹیوں کو جو لوگ بہت سمجھتے نا جناب, ایک چیز میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. نبی محتشم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا تھا ایک موقع پر کہ میں بیٹوں کا نہیں بیٹیوں کا باپ ہوں. میں بیٹیوں کا باپ, آپ نے فرمایا میں بیٹیوں کا باپ ہوں. آپ اٹھا کے دیکھ لیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نسل مقدس بھی چلی ہے تو بیٹی آپ کی بیٹی نور نظر لگتے جگر نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی نور نظر اما فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سادات کا سلسلہ چلا ہے. آج جو بیٹیوں کو بہت سمجھتے ہیں جناب, آپ کے گھروں میں آنے والا مرغ مسلم بھی آپ کی بیٹیوں کی آمد کا صدقہ ہے. ایک روایت میں نے پڑھی ہے کہ جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے اللہ رب العزت اپنی بارگاہ کے مقرب فرشتوں کو اس گھر پر جانے کا حکم دیتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے جس گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے نا, جو اس بیٹی کے ماں باپ ہیں انہیں جا کے میری طرف سے مبارکبادیاں پیش کرو. ان کی کتنی بڑی سعادت کی بات ہے. ایک موقع سے ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں حاضر خدمت تھی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بیٹیوں کی عظمت پر آپ نے گفتگو ارشاد فرمائی. آپ نے فرمایا کہ جس کی 3 بیٹیاں ہو اور وہ ان کی اچھی پرورش کرے, اچھے سے ان کی پرورش ان کا دیکھ ریکھ رکھے, اچھی تعلیم دے, اور اس کے بعد جب ان کی شادی کی عمر ہو جائے تو ان کی اچھا جو ہے رشتہ ملنے پر ان کی جب شادی کر دے تو اللہ رب العزت اس بندے کے لیے یہ اعزاز عطا فرماتا ہے, اس کی مغفرتیں ہوتی ہے, جنت میں ٹھکانہ وغیرہ وغیرہ. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ حضور اگر کسی کی 3 نے 2 بیٹیاں ہوں تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ اعزاز اس کو بھی حاصل. اب آگے آپ نے عرض کیا کہ حضور کسی کی ایک ہی بیٹی ہو تب نبی محتشم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا دریا رحمت جوش میں آتا. آپ نے فرمایا عائشہ جس کی ایک بیٹی ہو اس کی اچھی پرورش کرے, اچھی اس کی تربیت دے, اس کو اچھی تربیت دے, اچھا اس کو دین سکھائے اور اچھی جگہ پر اس کا نکاح کرے, کل بروز قیامت اللہ رب العزت اس ایک بیٹی کے صدقے اس کے ماں باپ کی مغفرت بھی فرمائے تو جنت میں داخلہ بھی عطا فرمائے. اسی وجہ سے بیٹیوں کو رحمت بولتے, نعمت نہیں. نعمت کا سوال ہوتا, رحمت کا سوال نہیں ہوتا. نعمت جو کھائے نا, نعمت کا سوال ہونے والا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, کیا کیا کھائے, کیا کیا پیے, کیا کیا لٹائے, کیا کیا اڑائے, سب پوچھا جاتا. ہاں لیکن رب نے جو اپنی رحمت سے دیا اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. اس کے واسطے رحمت کا سوال نہیں ہوتا, نعمت کا سوال ہوتا. خیر میں ایسا کر رہا تھا تو
بیٹی نے کہا کہ ابو وہ میں نے دریا میں چھوڑ دی. بیٹا کیا کیے؟ اب ہم کھائیں گے کیا؟ مچھلیاں ہی تھی, انہیں کو لے جا کے تھوڑا کچھ بنا کے کھا لیتے, اب کھائیں گے کیا؟ بچی نے کہا ابو آپ ایک بار بول رہے تھے جو مچھلی اللہ کا ذکر نہیں کرتی وہ نج گل میں آ کو پھنستی. جو مچھلی اللہ کا ذکر نہیں کرتی, اللہ کی تسبیح بیان نہیں کرتی, ان نج گل میں آ کو پھنستی. میں یہ سمجھی جتنے مچھلیاں آپ کے گل میں آ کو پھنسے ان سب نے رب کا ذکر کرنا چھوڑ دیا. میرا ضمیر یہ گوارا نہیں کرتا, جو رب کا نہیں ہو سکا وہ ہماری خوراک بھی نہیں بن سکتا. بچی کا معصومانہ جواب بولتے ہیں اس کو. حضرت سلمان مصری فرماتے ہیں میری بیٹی کا جواب سن کے میرے تو پاؤں کی نیچے سے زمین کھسک گئی. یا اللہ, جس مقام کو حاصل کرنے کے لیے ذوالنور کو در بدر بھٹکنا پڑا ہے, پروردگار تیری رحمتوں کے صدقے جاؤ تو نے میری چھوٹی بچی کو مجھ سے آگے کبھی کا پہنچا دیا. اللہ اکبر. عرض کرنا مقصد یہ ہے جناب, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم اور آپ رب کے لیے پیدا کیے. ساری خلقت, ساری مخلوقات ہم اور آپ کے لیے پیدا کی. ہم اور آپ ہی کے لیے سب کچھ ہے, لیکن ہم اور آپ کس کے لیے ہیں؟ رب کے لیے. رب کا فرمان ہے. اس کے علاوہ انسان کو جو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے, ایک تو اس کو خاص عبادتوں کے لیے پیدا کیا گیا. پلس پوائنٹ یہ بھی ہے کہ انسان جس انداز میں زندگی گزارتا ہے اس انداز کی زندگی دوسرے نہیں گزار سکتے, دوسری مخلوقات نہیں گزارتی. آپ بہت اچھے سے جانتے ہیں انسان کے شب و روز جس انداز سے گزرتے ہیں. آج کل ہمارے جو گزر رہے ہیں اس کی بات نہیں کر رہا, ٹھیک ہے. صبح اٹھے بستر میں رہتے گٹکا ماشاء اللہ میں چالو ہے, ٹھیک ہے. لا ماں جلدی لا, وہ ماوا رکھا تھا دیکھ رہے وہاں پہ, لا وہ پڑا تھا, اور بھائی پہلے منہ تو دو, بات تو لو بولا لا پہلے ماوا لا وہاں سے. یہ ہمارا نہیں چاہتا. وہ ہمیں ہماری بات نہیں کر رہا, وہ پہلے کے جو اللہ والے تھے ان کی بات کر رہا. ٹھیک ہے. اللہ ہمیں ان مقربان بارگاہ کا صدقہ عطا کرے. تو ہماری جو زندگی گزارتے ہیں جس کو کہتے ہیں ہم طرز حیات, یہ کس انداز کا ہونا چاہیے؟ دیکھیے دو چیزیں ہیں اہم, اس بات پر آپ ضرور خیال رکھیے گا. بس میں بہت جلدی کتاب ختم کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, 9:10 ہونے والا ہے. ایک ہے عقیدہ, ایک ہے عمل. ایک ہے عقیدہ, ایک ہے عمل. اللہ وحدہ لا شریک کے تعلق سے ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے, نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے, اولیاء امت, اکابرین امت, بزرگان دین کے تعلق سے ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے, یہ تمام پر تفصیلات اپنی جگہ پر مستند ہیں. اس کے بعد ہمارا کیریکٹر کیسا ہونا چاہیے, ہمارا عمل, ہمارا کرنا دھرنا کیسا ہونا چاہیے, یہ بات بھی جو ہے بہت اہم ہے جناب. آپ مسلمان ہیں, ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے, لیکن آپ کو دیکھ کر اگر کوئی یہ کہے کہ اگر مسلمان ایسے ہو تو میں کافی بھی اچھا ہو, اگر ایسا کہتے تو جناب ایسی مسلمانی کل قیامت میں کام نہیں دے گی. جناب ایسی مسلمانی کل قیامت کے لیے کام نہیں دے گی. ہاں, مسلمان کیسا ہوتا جانتے ہیں آپ؟ سرکار خواجہ غریب نواز بن پروان رضی اللہ تعالی, جن کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہوتے تھے, صرف دیکھ مسلمان ہوتے تھے, باتیں سننا تو دور کی بات ہے. آج ہم اور آپ اپنی زندگیاں بس گزارے جا رہے ہیں, گزر گئی ہے زندگیاں ہماری, لیکن کیا 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 نہیں کیا وہ تو زمین کے اندر جانے بعد پتا چلے گا. ان حضرات نے زندگیاں گزاری اپنے لیے نہیں, دوسروں کے لیے آپ نے گزاری. ہمارے اندر بھی یہ چیز پیدا ہونا چاہیے, ہم عقیدے کی حفاظت کریں, عمل میں بھی تھوڑا سا ہم آنے کی کوشش کریں. یہ دیکھیں نا کہ ہم کیا کریں. نماز کے لیے بلایا جا رہا ہے تو کئی بہانے ہمارے آتے ہیں, کئی بہانے. کبھی تو بولتے پاکی نہیں ہے, کبھی بولتے کہ نماز میں ٹھہرے تو کیا کیا چاہتے رہتا ہے ذہن میں. آپ کو ایک حدیث بتاؤں, نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بندے خدا جب نماز کو ٹھہرتا ہے اللہ تو شیاطین اس کو ایسا راؤنڈ میں اس کو گھیر لیا کرتے ہیں, گھیر لیتے ہیں. یہیں پہ رکیے تھوڑا سا, میں آپ کو ایک چٹکلائی سمجھ لیجیے. آپ حضرت سرکار
امام الائمہ سراج الامہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک صحابہ ہے، حضرت دینار سونے کا سکہ، سونے کے سکے کو دینار کہتے ہیں، میں ایک دینار کی تھیلی ایک زمین میں دبایا سوں، آج بھی بہت ملتے ہیں نا ہمارے بیجاپور میں بھی ہنڈیاں ملتے ہیں، لوگ دکھاتے بھی نہیں ہنڈیاں ملتے نہیں، ہاں بہت معلوم رہتا ہے، اور ایسے ایریے میں جیسے شاہی مسجد ہے نا، آس پاس کھودنے والے کافی کھودے سے رہتے ہیں، ہاں ہمیں سوئے رہتے ہیں، انہوں جاگ جاگ کو کیا کیا کرتے رہتے ہیں، سیدھے کام ہنڈے نہیں کرتے سو، وہ کسی دور میں دوائے سے رہتے ہیں، دفنائے سے رہتے ہیں، تو بولے کہ حضرت میں دینار کی تھیلی جو ہے کہیں دفن کرے سو، مجھے یاد نہیں آ رہا کہاں دفن کرا، تو وہ کیا تو وظیفہ وغیرہ ہے تو بولو تھوڑا، ہمارے پاس بھی آتے ہیں حضرت ایسا ایسا مسئلہ ہے، کیا تو وظیفہ ہے تو بولو پڑھنے کا، میں بولتا ہوں یار میں مفتی ہوں عامل نہیں ہوں یار، تم کسی بابا کے پاس جا کے وہ کر لو، ہم سے تم مسئلہ پوچھ لو، فتویٰ پوچھ لو، ہم بتائیں گے، یہ عمل وغیرہ یہ تعویذ وغیرہ جو عاملین کرتے ہیں یار، تو ان کی جان کھاؤ، ہماری جان مت کھاؤ یار، وہ بولے کہ حضرت کوئی وظیفہ ہو تو بتائیے، سرکار امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ آپ نے فرمایا ایک وظیفہ ہے، مجھے لگتا نہیں تم عمل کرو، حضرت بولو آپ، عمل نہیں کرا تو بول کو دیکھو پھر تمہیں، ہمارے بات بولتے نا، اگر ہم بول دیں کہ بھائی آپ کے گھر یہ پریشانی ہے، اگر ہم اس کو دور کرنا چاہتے ہیں وظیفہ ہے کیا، تو اگر ہم ان کو ان کی طبیعت کا وظیفہ بتائیں نا، دیکھو 4 کالے مرغے لانا، 11 نیندوا لانا، 6 ناریلا لانا، یہ 100 لاکھ مولانا یوں گیا یوں آیا، دیکھو اب وہ ہمیں بولیں گے دیکھو صاحب پریشانی گھر میں آ رہے، نمازوں کی پابندی کرو، جھوٹے باتوں نہ کو بولو، غلط کاموں کرے سے چھوڑو، کیا بولو نا، یہ ہماری قوم ہے، نماز پڑھو صاحب، نماز پڑھے تو گھر میں برکت رہتی، آؤ دوسرا کیا تو یہ ہے کیا تھا، اب میں کیا بولوں ہمارے قوم بھائی، یہ جو نماز ہے نا صاحب، نماز ہے قرآن پاک، آپ ایک ایک پارہ مت پڑھو، ایک صفائی کم سے کم اپنے گھروں میں پڑھنے کی عادت ڈال لو آپ، نبی محترم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس گھر میں قرآن پاک نہیں پڑھا جاتا وہ گھر نہیں بلکہ قبرستان ہے، قبرستان میں شادیاں کون کون کر رہے ہاتھ اٹھاؤ بولو تھوڑا، پکنک کو منایا جاتا ہے قبرستان میں، ہاتھ اٹھا بولو صاحب جاتے کیا، ہمارے پاس بھی ہے دیکھو صاحب ابراہیم حسین کا قبرستان بہت بڑا ہے، آرے کون کون آ رہے بولو پکنک میں وہاں آتے کیا بولو نا، کیا بات کرے بولتے، قبرستان میں خوشی نہیں غم منایا جاتا ہے، اور قبرستان میں کہیں رحمت ہے تو کہیں زحمتیں ہوتی رہتی، کہیں پر جنت کی نعمت ہے تو کہیں جنت کی ٹھکائی وہ بھی ہوتی رہتی، اب حضور نے فرمایا جس گھر میں قرآن نہ پڑھا جائے وہ گھر نہیں بلکہ قبرستان، اور قبرستان کے بارے میں تمہیں کیا بولتے ہیں، مولانا دعا کرو ہمارے قبرستان میں برکت آنے، کہاں سے آتی برکت بھائی، تمہارے گھر کو تمہیں قبرستان بنایا ہے، تمہیں قبرستان میں گھر بناؤ، اللہ ضرور تمہیں برکت عطا فرمائے گا، قرآن پڑھنے کی عادت ڈال ہے، خالی قرآن لا کو اوپر سب سے اوپر رکھتے، ہاتھ اس ڈالا ہوا، ہاتھ سے اوپر سب سے اوپر رکھتے، تھوڑا سے نہیں کیا بھی ادب وہ نہیں کرنا، وہ وہیں سے رہتے ہو بھائی، اگر بدتہ جو مقدس چیز ہے تھوڑا پیسے بھی اوپر رکھو، دکھاؤ تھوڑا، دیکھیں گے تھوڑا کیا ہے، 500 روپے رکھو آج رات میں جا کر تمہیں 10 دورات دیکھتے رہتے، یہ کیا ہے کون تو لے رہے اس کا ہاتھ رہے وہاں نہیں جانا، کیوں پیسے رکھے ہیں تو آپ کا دل آپ کے پاس میں پیسے میں لٹکا ہوا ہے، تو یہ ہمارا نیچر بنے، اس کو قرآن پاک دل سے لگا کے دل میں اتارنے کی چیز ہے، کپاٹ رکھ کے سجانے کی چیز نہیں ہے، بات سمجھ میں آ رہی، قرآن پاک جو ہے لا کے گھر میں رکھے تو برکت آتی وہ ٹھیک ہے، لیکن رکھنے سے زیادہ پڑھنے سے برکت آیا کرتی ہے، نہیں پڑھنے آیا تو کھول کو دیکھ لیا کرو، اللہ کرے دیکھتے دیکھتے کہیں پڑھنا آ جائے تو کتنی اچھی بات ہے، دیکھ لیا کرو، خیر بحث کرانا، وہ صاحب بولے حضرت بولو تمہیں کیا وظیفہ ہے میں وہ کر دوں،
حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا دیکھو بھائی 1000 رکعت نفل نماز پڑھنا. آئی دیکھو 1000 رکعت پڑھنا کیا حضرت 1000 رکعت میری مولانا نے دینار کی. اب ان بھی سوچ رہا ارے بھائی دوسرا سیکنڈ آپشن تو کیا بھی ہے پیسے ہونا ہے تو نماز پڑھنا پڑتا. اب پیسے ہونا ہے تو نماز پڑھنا پڑتا. حضرت کیا کام نہیں ہوتا کیا 1000 رکعت نماز پڑھ تیرے دینار کی چلی تیرے کو ملتی. سوچا کیا کروں بھائی چلو پڑھیں گے. وضو وغیرہ کر کے آئے نماز پڑھنے 2 رکعت پڑھا تھیلی یاد آ گئی. 2 رکعت میں تھیلی یاد آئی. خوش ہو کو پہنچے حضرت امام اعظم کے پاس. کیا حضرت کیا وظیفہ دیے تمہیں 1000 رکعت پڑھنے کی نوبت اس نے نہیں دیکھو. 2 رکعت پڑھا یاد آ گیا کہاں دفنایا تھا میں ایسا یاد آیا. اور میرے کو معلوم تھا تو 1000 رکعت نہیں پڑھتا بول گا اس کا صرف بلا تھا. ہاں معلوم تھا تمہیں معلوم تھا تو پڑھنا چاہے تو بھی شیطان نہیں پڑھنے دیتا. اس کے واسطے بولتا 1000 رکعت پڑھنا دیکھ تو بول کو اس کے واسطے جیسی تو ٹھہرا نہیں. شیطان سوچا اماں 1000 رکعت پڑھا تو اس کو اتنا ثواب ملتا. نکو لے رہے بھائی 2 رکعت میں جاتا چھوڑے گی سکھا دو. ایسی ہمارا حال بھی ہے. جیسی نماز میں ٹھہرے باہر نکلنے کے ساتھ اور باہر جو ہے نہیں وہ رجن مامو ٹھہرے جو ہے. ہم یہاں مولانا خیرت کر رہے ہیں رجن مامو ٹھہرے سے ان کا جا کے 200 روپے لینا ہے. وہاں سے جب اماں بولے چاہتے وہ دہی لگوا رہے کو یہ نماز. تو جب ہم ٹھہرتے نا تو حضور کریم رحمت عالمیہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شیاطین اس نمازی کو سے گھیر لیتے اور کیا کہتے ہیں اذکر قضا یہ یاد کر. ایک نہ بولتا یہ یاد کر رجن ماموں سے 200 روپے. دوسرا بولتا ہاؤ امی مت دہی بھی لاؤ بول کو بولے تھے. تیسرا بولتا ہاؤ رے آج تو بہت ابا بولے تھے دودھ نہیں دیتے دودھ بھی لے کو بولے تھے. چوتھا بولتا سب یاد آتے رہتا. اس کے بعد ہمیں کیا کرنا یہ نکو باپ میں نماز پڑھا تو کیا کہ جاتا نہیں پھر بھی آؤ نماز پڑھیں. کیوں آپ نماز پڑھنے کی عادت ڈالو وہ بول کے تھک کے وہ خود ہی ختم ہو جائے گا. وہ خود ہی ختم ہو جائے گا. ہم اور آپ اگر اپنی عبادتوں کا سلیقہ کو سدھار لیں ہم جو کر رہے ہیں اس سے ہمارا بھی فائدہ ہے ہماری قوم کا بھی فائدہ ہے. صرف نماز کی بات نہیں کر رہا میں. نماز کے علاوہ ہماری زندگی کس ڈھنگ کی گزر رہی ہے تھوڑا سا باہر والی زندگی بھی ہم کو دیکھنے کی ضرورت ہے. نماز پڑھ رہے ہیں بہت اچھی بات. پابندی کرنا چاہیے نمازوں کی پابندی کرے گا انشاءاللہ. نمازوں کی پابندی کیجیے. گھر میں قرآن شریف رکھا ہوا ہے آپ کھول کے دیکھ ہی لیا کیجیے آپ. ٹھیک ہے. ایک مزدور شخص تھا گورنمنٹ کام جو کرتے ہیں عام طور سے ہمارے وہ بھائی جن کو بچپن میں دینی تعلیم کا شعور نہیں تھا یا پھر جن کو بچپن میں ویسی سہولتیں مہیا نہیں تھی وہ قرآن شریف وغیرہ بس دیکھتے ہیں خاموش ہو جاتے نہیں پڑھ پاتے. ایک مزدور شخص دن بھر جو ہے مزدوری کرتا رات میں آنکھ دھو کو قرآن شریف لے کے بیٹھتا. کیا قرآن شریف تو پڑھنے نہیں آتا تھا اس کو کیا کریں گے انگلی رکھتا. قرآن شریف کھول کے دیکھا انگلی رکھتا. کیا یا اللہ یہ تیرا فرمان ہے جو بھی ہے حق ہے لیکن مجھے نہیں پڑھنا. کیا بولتا یا اللہ یہ جو بھی ہے یہ تیرا فرمان ہے لیکن کیا کروں میں بد نصیب میرے کو پڑھنا نہیں آتا. ایسا بول کو ایسا پڑھ کو ورقہ پھٹاتا رہتا تھا. انتقال ہو گیا اس علاقے کے ایک بزرگ نے اس کو خواب میں دیکھے تو ماشاءاللہ جناب جنت میں پھر رہے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے سر پہ بہترین تاج بھی رکھا ہوا. کیا رے بھائی تو تھا مزدور جنت کیسے ملی کیا کیا حال چال کیا ہوا. حضرت میں مزدور آدمی ہوں میرے کو نہ قرآن کا پتا نہ نماز کا پتا بس جاتا تھا پیچھے سے وہاں بول اللہ اکبر کو ٹھہرتا تھا. میرے کو پڑھنے تو کیا بھی نہیں آتا تھا امام صاحب کے پیچھے کو ٹھہرتا تھا. قرآن بھی پڑھنے نہیں آتا تھا میرے کو. بس یا اللہ یہ تیرا فرمان ہے جو بھی ہے حق ہے لیکن مجھے نہیں پڑھنا. ایسے خالی انگلی پھراتا تھا. یہ جو ہر دن بیٹھ کے انگلی پھراتا تھا نا میرا یہ انگلی پھرانا میرے رب کو بڑا پسند آ گیا. جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں میری حاضری ہوئی تو میرے رب نے ارشاد فرمایا بندے تیرے کام تو ایسے نہیں کہ تیری مغفرت کی جائے بہت الٹا سیدھا کیا لیکن
ایک کام مجھے بڑا پسند آیا, ایک کام تیرا بڑا پسند آیا. آج کے اردو مالک وہ کون سا کام؟ بولے تو ہر دن آ کے رات میں غسل کر کے جو میرا کلام لے کے بیٹھتا کہتا یا اللہ یہ تیرا فرمان ہے, جو بھی ہے حق ہے, مجھے نہیں پڑھنا تھا, اور جو ایسی انگلیاں پھیرا کرتا نا, تیرا یہ کہتے ہوئے انگلیاں پھیرا مجھے بڑا پسند آیا, اور جیسے تو اسے پھیرا کرتا تھا میں تیری ہر بار تیری مغفرت کر دیا کرتا تھا. یہ تیرے کام کی وجہ سے تیری بخشش ہوئی ہے. اسی وجہ سے کہہ رہا ہوں نہیں پڑھنے تو کم سے کم کھول کے دیکھ لیا کرو کہ اللہ کا کلام دیکھنا بھی عبادت شمار کیا جاتا ہے. اللہ تو اللہ رب العزت کا کلام پڑھیں, سینوں میں اتارنے کی کوشش کریں, اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اپنے معاشرے میں ہم کیا کر رہے ہیں, ہم بحیثیت مسلمان, ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم کیا کر رہے ہیں. آج بڑا افسوس ہوتا ہے چونکہ یہ نوجوان طبقہ ہمارے یہاں بیٹھا ہے, بہت سے ایسے کام ہوتے ہیں جو ہمارا نوجوان کرتا ہے. اب کون سا کام گناؤں, مجھ کو خود ہی اندازہ نہیں کہ کیا کریں. آپ بس ایک بات یاد رکھیے, ہر وہ کام جو شریعت مطہرہ کے خلاف ہو, جس سے اللہ و رسول ناراض ہوتے ہوں, وہ کام کبھی بھی آپ کو فائدہ نہیں دے گا. وہ چاہے بیاج بٹی کا لین دین ہو, چاہے لوڈو کا کھیلنا ہو, چاہے رمی کا کھیلنا ہو, چاہے جنگلی رمی کا کھیلنا ہو, چاہے پھر بد اخلاقیاں ہوں, بد کرداریاں ہوں, بیڈ کریکٹر ہو, چاہے پھر آپسی معاملات کی جو ہے جو الجھنیں ہیں, یہ سب جو مطلب عام طور سے ہمارا مسلم معاشرہ, نشہ تو رب کو پوچھو صاحب, گنجیڑی کہاں کہاں کت ملتے, گانجا مارنے والے کہاں کہاں کت ملتے رہتے. ہاں رات ہوئی گھوڑ کے پاس اتنے پتھر کو کیا کر رہے جی, کیا کرتے تھے, سب فون کرو, پولیس نے اٹھا رہا, وہ بھی پھٹے حال عاشقاں بھی ملتے. گھوڑ سمجھتے ہیں گھوڑ, میں بھی کرناٹک کا سنوں, میرے کو معلوم ہے گھوڑ بولتا ہمارے میں سنوں. وہاں مطلب غریز جانور بھی جائے تو منہ پھیر کے آ جائے, وہاں پھٹے حال عاشق بیٹھا رہتا, کیا کھائے کھانے میں, کیا کر رہے ہو, او بیٹھے ہو. کبھی کبھی میں مطلب کھانا کھا کے رات میں ٹہلنے کے آدھا دیکھتا رہتا ہوں, کوئی وہاں گھوڑ کے پاس بیٹھا سو ہے, کوئی وہاں گھٹ کمار کو پچکاری مارتا وہیں بیٹھا سو, بیچارہ اللہ کا بندہ. اب پھر بولتا کیا ہے جی ایم ایل اے صاحب یا پھر کونسلر صاحب کام ہی دیکھتے کہیں بیٹھے تو مچھر بہت کاٹتے بولتے, وہاں بیٹھ کے گٹکا کھا کے تو تھوک رہے تو مچھر نہیں آئے گا وہاں پہ, بیماری نہیں آئے گی وہاں پہ, غریب تو کرے گی, ہم میرے ساتھ کرے گا آگے یار وہاں پہ. تو یہ سب حرکتیں آج ہماری قوم کی, یہی وجہ ہے کہ نشہ ہماری قوم میں عام ہو رہا ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ آپ نشہ کر کے تھوڑا سا آپ جو ہے اس دنیا میں جنت کی سیر کر لیں گے. میں نے جناب اپنی زندگی کا تجربہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ وہ نشہ کرنے والے حضرات جو بچپن میں یا پھر جوانی کی عمر میں نشہ کرتے ہیں, ہم نے ایسے لوگوں کو ہسپتالوں میں ایڑیاں رگڑتے دیکھا. یہ نہیں رگڑتے, پاس کچھ نہیں رہتا, کبھی گھر بیچ رہے ہیں, جائیداد بیچ رہے ہیں, بچ نہیں پاتے, ختم ہو گیا, پورے گھر والے راستے پہ آ جاتے ہیں جناب, راستے پہ آ جاتے ہیں. آپ کیا سمجھ رہے ہیں, آپ یہ جو گٹکا کھا رہے ہیں, جو ماوا کھا رہے ہیں, یا جو نشہ کر رہے ہیں آپ, یہ آپ کے لیے صحت مند ہے؟ صحت مند نہیں ہے جناب. جو بھی نشہ آور چیز ہے جس سے نشہ ہوتا ہو, وہ آپ کے لیے آج اگر سے نقصان نہیں لگ رہا, کل کے دن اتنا خطرناک نقصان ہوگا نا کہ آپ اس کی بھرپائی نہیں کر پائیں گے. سب کچھ داؤ پہ لگ جاتا ہے جناب, سب کچھ داؤ پہ لگ جاتا ہے, سب برباد تباہ برباد ہو جاتا ہے. کیوں؟ ہماری ایک بری عادت کی وجہ سے. اور اس کے بعد ہوتا کیا ہے, جس ہسپتال میں لوگ صحت مند بننے کے لیے جاتے ہیں, وہاں پہ ہمارا نوجوان گٹکا کھا کے وہاں کے کونے میں سڑایا ہوا ہوگا. مسجد جس کو بیت اللہ کہا جاتا ہے, وہاں جا کے دیکھ رہے ہیں آپ, وہاں پر ہمارا نوجوان وہاں بھی برباد کیا ہوگا. شرم نہیں آتی کہ آپ آ کہاں رہے ہیں, آپ کس کے گھر کو آ رہے ہیں. یہ رب کا گھر ہے, رب نے اس کو بیت اللہ اپنی ذات کی جانب منسوب کیا ہے. اس گھر کو یہاں آ رہے ہیں, او بیٹھے ہوئے وہ چالو ہے. اس کو مسلمانی نہیں کہتے جناب. مسلمان وہ ہے جو چلے پھرے تو لوگ کہیں کہ یار عاشق مصطفیٰ دیکھنا تو اس کو دیکھ لیا, اس کو مسلمان بولتے ہیں. ہم جیسی زندگی گزار رہے ہیں, ہمارا کیریکٹر سب سے بہت پوائنٹ کی بات کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے. اگر ہم
اچھے کردار اخلاق و کردار والے ہوں گے، اچھا کریکٹر اگر ہمارا ہے. آج سب سے زیادہ جھوٹ ہمارے قوم میں چلتا ہے، سب سے زیادہ بیاج بٹی مسلم قوم میں چلتی ہے جناب. ہمیں خواہ بینکوں کو خراب بولتے، بینک کا اماں اتنا انٹرسٹ لیتے، اس کا ڈبل ہمارے لوگ لیتے. الگ بولوں کیا؟ بینک والا 5% لیا تو ہمارے جناب جو حاجی صاحب بھی رہتے اتفاق سے، حاجی صاحب بھی رہتے انہوں بھی بیاج بٹی کھا کچھ رہے رہتے. کیا میں گیا تھا جی صفا مروا گیا، میں کون سے پیسے سے گئے حاجی صاحب؟ انہیں 2 لاکھ روپے لیا تھا، پیسے نہیں دیا انہیں، اس کے بعد کیا آتے تھے وہ جمع کر دو گیا تھا. کیا سمجھ رہے؟ بہت بڑا تین مارک ہے. حرام کا 1 پیسہ، حرام کا 1 پیسہ، اس کی 1 پیسے کی کمائی کا جو بھی نتیجہ یہاں سے یہاں جاتا ہے نا، آپ 40 دن تک دعا کر کر کے مر جاؤ، آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی. حرام کی کمائی کا 1 پیسہ، حرام کی کمائی میں تھوڑا بتاؤں کیا آج کل دیکھنے میں آتا ہے، وہ ایڈ بہت آتا ہے نا، رمی کھیلو. رمی کیا ہے؟ جوا. رمی کیا ہے؟ جوا. لوڈو کھیلتے نہیں، پیسے لگا کھیلتے ہیں، بیٹ لگا کھیلتے ہیں لوڈو، وہ بھی جوا، وہ بھی حرام. جنگلی رمی وہ بھی جوا، وہ بھی حرام. ہر وہ ذریعہ آج کل تو ہمارے لوگ کام اس لیے کرتے بولتے ہیں تو جا کو دھوپ میں ٹھہرنا کرتے، پتا رات بلانا، یہ لا رہے وہ رمی کیا لا وہ لا. ایک اسپتال میں گیا تو وہاں پہ جا کے دیکھا، وہ ڈاکٹر سے ملنے کے لیے وہ اپنے بیٹھے میں بولتے ہیں، وہ میں بیٹھا بازو میں جتنا بیٹھا میرے آپریشن ہے اس کا، وہ بھی جا کے ماشاءاللہ منہ کا آپریشن ہے اس کا، وہ یہاں سے پائپا ڈالے بیٹھا سے ہونے. اب کیا کرنا؟ پیسے دینا نا ڈاکٹر کو، وہ اس میں شاید کچھ بولتا ہے کہ بھائی آپ جیتیں گے تو آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے ہیں. اب اس کو وہی رمی اس کو ڈاؤن لوڈ کرنا، یہ ابھی حال کی بات کر رہا ہوں. اب اس کو تو ڈاؤن لوڈ کرنے آ رہا نہیں، اس کی جو رو آپ کو بتا رہی ہے وہ آ کے گالو دیکھے، اس کی جو رو ڈاؤن لوڈ کر کو کھیلنے کا طریقہ سکھا ہو گئی اس کو. ایسا کھیلے تو جیتے تو پیسے آتے. اس کے واسطے سے آج کے دور میں بڈھے کم مر رہے، جوان زیادہ مر رہے. کیوں؟ وہ جو تھے نا پرانے لوگ، ہاتھ سے کام کرنا، پسینہ بہانا، محنت کرنا، اس کی وجہ سے آفٹر 80 عام طور سے نکل رہے دنیا سے، اور یہاں پر 50 کے اندر ایسا جھومتا مینار بن جاتے کہ آیا ہے کبھی یہاں جھومے تو کبھی وہاں جھومے. آج کی ہماری بدعملی کل کے بھیانک دن آنے والی ہے، اس لیے اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں. میں نے کہتا ہوں کہ بہت دودھ کا دھلا ہوں، ٹھیک ہے، یہ باتیں سب ہم سب اس میں شامل ہیں، ٹھیک ہے، آپ بھی ہیں میں بھی ہوں. اللہ ہم تمام کو صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم اور آپ نمازوں کی پابندی بھی کرتے رہیں، ساتھ ہی ساتھ اپنے کیریکٹر پر تھوڑا سا نظر رکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیا یہ کام ہمارے ذہن ہوتا ہے، کیا یہ کام ہم مسلمان ہیں. بھائی یہ بات یاد رکھیے گا. ایک چیز میں آپ کے سامنے اس خطاب کروں، سب کا ایمان ہے کہ ہم اور آپ جو کر رہے ہیں ہمارا رب دیکھ رہا ہے، ہمارا رب دیکھ رہا ہے. ہم جو سوچ رہے ہیں، ہم جو دیکھ رہے ہیں، ہم جو سن رہے ہیں، ہم جو سن رہے ہیں، ہمارا ہر عمل ہمارا رب دیکھ رہا ہے. رمی کھیلتے ہو دیکھتا کہ نہیں دیکھتا؟ کسی چھوٹے کو یہ رکھ کو دیتے اس کو، رب دیکھا کہ نہیں؟ پوچھے گا کہ نہیں؟ کیا جواب دیتے ہیں؟ جواب دے. وہ میدان ہم اور آپ کیا سمجھ رہا ہے، وہ مرنے کے بعد کی باتیں لے، ہاں یہاں رکھو سب کرنے کا، ہاں جناب اتنا
اکٹھا کرتے ہیں کرو یہاں. مرنے کے بعد مولانا بولتے یا اللہ بخشش کر, یا اللہ ہمارے فلاں صاحب ٹپکے ان کی بخشش کر. مولانا بولنے کا بولے, انہوں بھی مولانا میں بھی مولانا بولنے کا بول رہا, لیکن آج جناب الٹے سیدھے کام کرے سو وہ کون؟ مولانا کو نہیں معلوم, لیکن اس کو ضرور معلوم ہے. اس کو معلوم کیا کیا کرا انہیں, کس کو کیسا دیکھا, کس کو کیا بولا, کس کا کیا کھایا, اس کو معلوم ہے. اور ٹھکائی جناب اوپر سے جیسے لیبل ہوئی خبر شروع, اندر کی شوٹنگ دھڑا دھم پھڑا دھم پڑوں پڑوں. کیا بولتے ہیں آپ کو دیکھیں لے مرنے کے بعد دیکھیں گے. اور جو لوگ ایسا بولتے ہیں نا ان کا منہ دیکھ لو, لعنت پرستی ہوتی ہے ان لوگوں کے منہ پہ. ہر آن ہر لمحہ اگر آدمی ہر انسان آپ اور میں اگر یہ یقین رکھے کہ جو میں کر رہا ہوں, جو میں دیکھ رہا ہوں, جو میں کر رہا ہوں, جو میں سن رہا ہوں, جو میں سونگ رہا ہوں, جو میں سوچ رہا ہوں, جہاں میں جا رہا ہوں, یہ میرا رب دیکھ رہا ہے. کل قیامت کے دن اگر پوچھے گا تو میرے پاس اس کا کیا جواب ہوگا؟ بس اتنا سمجھ لیجیے اور زیادہ نہیں بولوں گا میں. طوفان نوح لانے سے چشم فائدہ جو اشک ہی بہت ہے اگر کچھ اثر کرے. مولا کریم پروردگار کہنے سننے میں ہونے والے شریف ہوتی ہے خالی ہم تمام صحیح معنوں میں سنی سے عقیدہ مسلمان بنے رہنے کی توفیق, صحیح معنوں میں سنت مصطفیٰ کے مطابق ہم تمام کو اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. صحیح معنوں میں ہم تمام کو اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حقیقی معنوں میں ہم تمام کو اسلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگیاں تابناک بنائے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. عشق مصطفیٰ میں زندگی, عشق مصطفیٰ میں موت, حب مصطفیٰ میں زندگی, حب مصطفیٰ میں موت ہم تمام کا مقدر عطا فرمائے. کثرت کے ساتھ اعمال حسنہ, اچھے کام, نیک کام کرنے کی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے. برے کاموں سے اپنے آپ کو اور اپنے معاشرے کو بچانے کی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے. آمین آمین بجاہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. استغفر اللہ العظیم لا الہ الا هو الحي القيوم واتوب الیہ. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله وما علينا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.